المرسلين اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عقل اور وحی کے درمیان جو ایک لمبا چوڑا فرق ہے، اس فرق کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ انسان عقل اور دل کے درمیان معاملات کو طے کرتا ہے۔ نہ صرف وہ محض عقل سے کام لیتا ہے اور نہ فقط دل سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں۔ اگر وہ دل کو چھوڑ دے اور صرف عقل سے ہی کام لے تو ایسا شخص وہ فلسفی بن کر رہ جائے گا جسے شادی کے اندر غم کی تصویر نظر آتی ہے اور غم کے اندر شادی کی تصویر نظر آتی ہے، اور ایسا شخص اپنی عقلی منہ شگافیوں اور پیچیدگیوں کے اندر الجھ کر رہ جاتا ہے اور آخر کار اس کا انجام موت ہوتا ہے۔ ماضی میں بے شمار فلسفی ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے محض عقل سے کام لیا تو اس عقل نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسری جانب کوئی شخص عقل کو چھوڑ کر صرف دل سے ہی کام لے تو دل جذبات کا گھر ہے۔ جذبے دو قسم کے ہوں گے، یا تو بہت ہی زیادہ نفرت یا بہت ہی زیادہ محبت، یا انسان بڑا شدید قاہر اور جابر بن جائے گا، غیظ و غضب والا بن جائے گا، اور یا پھر پرلے درجے کا نرم خو بن جائے گا، ایسا مظلوم ہو جائے گا کہ ہر کوئی اس پر ظلم کرنے لگے گا اور وہ کسی کو آگے سے کوئی جواب نہ دے پائے گا اگر وہ صرف دل سے ہی کام لے اور عقل کا راستہ چھوڑ دے۔ تو ضروری یہ ہے کہ عقل اور دل دونوں کا آپس میں ارتباط ہو، ربط ہو، اور دونوں کے مکسچر سے ہی انسان کے جذبات و احساسات اور انسان کے اقوال و افعال جو ہیں وہ ترتیب پائیں۔ اب وحی اس کا تعلق سب سے زیادہ دل کے ساتھ ہے، عقل کے ساتھ نہیں، ورنہ وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر عقلیں بہت زیادہ تھیں، دنیا داری کے سارے وہ کام جانتے تھے، بلکہ بعض اوقات جو ہے وحی نے ان کی ذہانت و فطانت اور ان کی عقل سے پیش آنے والے اور مکمل ہونے والے کاموں کو برقرار رکھا اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعض کاموں کی تحسین فرمایا کرتے، ان کو اچھا کہا کرتے۔ کتنی ساری روایات ایسی ہیں کہ آپ کے سامنے جب کوئی کسی قبیلے کی عادت پیش کی گئی، ان کی کسی رسم کا تذکرہ کیا گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعریف فرمائی اور ان کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ پتہ چلا وحی نے ان کی عقلوں کو نہیں جھنجھوڑا اور ان کی عقلوں سے بنی ہوئی دنیا کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کیا اگر وہ وحی کے ساتھ ٹکراتی نہیں تھی تو اس کو وہیں کا وہیں رکھا۔ مگر اتنے فہیم، عقیل اور اتنے عقل مند ہونے کے باوجود جب ان کو وحی کی بات سیدھی سادھی سمجھ نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں
بلکہ ان کے دل اندھے ہو گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندھے ہونے کا تذکرہ فرمایا، یعنی جس چیز سے وحی کو پہچاننا تھا وہ دل اندھا ہوا ہے۔ عقل کی خیر ہے، کسی میں کم تھی، کسی میں زیادہ تھی، تھوڑی تھی، کوئی جو ہے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر قبیلے کا سردار بن گیا تھا، کوئی اپنی عقل کی بنیاد پر شاعر ہو گیا تھا، کوئی اپنی عقل کی بنیاد پر فلاسفر بن گیا تھا، کوئی اپنی عقل کی بنیاد پر پنچایتی ہو گیا تھا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں مکے کے عربوں کے اندر موجود تھیں، بلکہ ان میں سے کوئی جب مر جاتا تو وہ اس کا اعلان ہی ایسے کرتے تھے، یہ وہ بندہ مر گیا ہے جس کا صحن ہمیشہ آباد رہتا تھا، لوگ بیٹھے رہتے تھے، یہ کوئی رائے دے دیتا اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ کوئی فیصلہ کر دیتا اس کے فیصلے کو کوئی موڑ نہیں سکتا تھا، یہ جس طرح کا حکم دے دیتا اس طرف لوگ چل پڑتے، یہ بڑا سخی تھا، جب قحط پڑتا یہ اونٹوں کے اونٹ ذبح کرتا۔ یہ ساری باتیں ان کے شعروں میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب کوئی بڑا سردار مرتا تو وہ اسی طرح ہی اس کا اعلان کیا کرتے۔ تو پتہ چلا عقل کی تو ان میں کمی ہے ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے پڑ گئے ہیں، دل مردہ ہو گئے ہیں، اور دل کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، کیونکہ وحی ایک ایمان کا مجموعہ ہے، اور ایمان ہم اپنی عقل سے نہیں اپنے دل کے ساتھ لاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عقلوں کے ذریعے ایمان لاتے تو پھر ہم کسی شے پر بھی ایمان نہ لاتے۔ کیا اللہ کی ذات ہماری عقل پر پوری آتی ہے؟ کیا جنت اور جہنم ہماری عقل پر پوری آتی ہیں؟ کیا جو ہے مرنے کے بعد قبر میں جو کچھ ہوگا اس کو عقل مان سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں معراج آپ کو ہوئی اور آپ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اس کو عقل تسلیم کرتی ہے؟ اگر عقل پر ہی سارے فیصلے ہوتے اور دل فیصلے نہ کرتا تو پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ہم کسی شے پر بھی ایمان نہ لے کر آتے۔ اب عقل اور دل جو 2 چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں میں رجحان بندے کا کس طرف ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں۔